www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا، اجتماع ہو گیا، شرکت ہو گئی آپ کی، پوری مدت آپ نے اپنے آپ کو پابند کیا یہاں، اللہ کے فرشتے ساتھ رہے، مجلسوں کی وجہ سے دعائیں ہوئی، ذکر ہوا، عبادتیں ہوئی. یہ زمین کل گواہی دے گی کہ اتنا ذکر ہوا تھا. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. ایمانی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. ایمان والا جہاں جاتا ہے وہاں اپنے ایمان کے نور کو بکھیرتا ہے. جیسے مال والا جہاں جاوے اپنا مال کماوے، مال خریدے، مال دے، مال لے. کیونکہ میں تو بیپاری ہوں. اور ایمان والا جہاں بھی جاوے وہ اپنے ایمان کے کام کرے. جنگل میں بکری چراوے تو اذان دے کر نماز پڑھے. بکری چرانے والا تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، اذان دے کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو میرا ڈر لگتا ہے، یہ مجھ سے ڈرنے والا بندہ ہے. تو جہاں جاوے یہ کرے. ایمان کی بات، ایمان کے کام، اپنی ضرورتوں کے کاموں کو بھی ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے ضرورت کے کام بھی کرے. پہننا، اوڑھنا، کمانا، کھانا، شادی، یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ کرنا، یہ ایمان والی کا کام ہے. اس کا کام ہی یہی ہے. ان کی دکانیں بھی مسجد کے نمونے کی ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں. یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ایسی ہوتی ہے جیسے ان کی مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مسجد میں جھوٹ نہیں بولتے، یہ دکانوں میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. مسجد میں غلط کام نہیں کرتے، یہ اپنے دکانوں میں بھی غلط کام نہیں کرتے. جیسے مسجد کے پابند ویسے دکان میں بھی اللہ کے پابند. اس لیے ان کی مسجد، ان کے مارکیٹ، ان کے بازار ایسے ہیں جیسے نماز پڑھنے کی جگہ. وہ اپنے دکان کو بھی مسجد بنا دے. ایک عرب ساتھی لبنان کا آیا تھا امریکہ سے، بہت نیا آدمی تھا. ہمارے ساتھ اس کا وقت لگا. میں اس کو لے کے حیدرآباد گیا، لکھنؤ گیا. اس نے یہ کام سمجھا. اور جیسے کام کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے جو کام کرنے ہیں وہ آپ نے سن لیے. اب گھر جا کر چھٹی نہیں ہے. جو بھائی ہمارے گھر جائیں گے، کچھ بھائی تو جماعتوں میں جائیں گے، کچھ گھر جائیں گے. جو گھر جائیں گے وہ گھر جا کے بھی اپنے کام کاج کے ساتھ دین کا کام کریں گے. یہ ہدایت ہوتی ہے کہ گھر جاؤ تو اپنے کام کاج کے ساتھ دین کے کام کو جوڑو، تو دنیا کے کاموں میں بھی برکت آئے گی، کیونکہ دین کو جوڑا ہے ساتھ. اور دین چھوڑ کر دنیا کا کام کرے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، الجھا رہے گا. دنیا کے کام بڑھتے رہیں گے، پھنسا رہے گا. دین آنے سے، دین کے کام آنے سے دنیا کے کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے. اس لیے واپس جاوے وہ بھی کام کی نیت سے جاوے کہ واپس جا کر کے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں کام کرنا ہے ترتیب کے ساتھ. جو کام روزانہ کے ہیں وہ روزانہ کرے. 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا، باجماعت. اور کوشش
کوشش کریں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی. اللہ کے راستے میں نکلنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان کاموں کا عادی بن جاتا ہے. 4 مہینے لگے تو عادی ہو جائے گا اچھی طرح سے اگر 4 مہینے گزارے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کے بارے میں یہ فرماتے تھے. سعد بن ابی وقاص جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, بڑی جماعت ان کے ساتھ ہے. فرمایا یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں بڑی تعداد میں, ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. ساتھ جا رہے ہیں, ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. تو اللہ کے راستے میں جانے والے بھی اتنی پابندی سے کام کریں کہ خیر کے کاموں کے عادی ہو جائیں. پھر بھاری نہیں پڑے گا جب عادت ہو گئی تو. دین پہلے عادت میں آتا ہے پھر عبادت میں پلٹتا ہے. پہلے عادت پڑتی ہے, بچے کو نماز پڑھنے کی عادت پڑتی ہے, پھر جب بڑا ہوتا ہے تو عبادت سمجھ کر کرتا ہے, ورنہ بچپنے کی نمازیں اٹھا بیٹھا ہے. لیکن عادی ہو گیا تو بڑا ہو کر عبادت سے پڑھے گا, اب عادت پڑ گئی. یہی حال ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان کاموں کے عادی بنے تاکہ جہاں جاویں یہ کام کریں. تو میں کہہ رہا جو لوگ گھر جائیں گے گھر کی نیت سے نہ جائیں. کتنے لوگ گھر جائیں گے گھر کا کام کریں گے, گھر کا کام تو اوپر نہیں کرنا ہے. اب گھر جا کر کے یہاں جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کریں گے. اپنی مسجدوں میں مسجد کے ماحول کو بنائیں گے. اپنی بستیوں میں مسجد کا ماحول بنانا, نمازیں اور گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم, ہفتے کے گشت, مہینے کے 3 دن ایسی پابندی سے لگائیں کہ یہ عمل اثر کرے. آدمی ولی بن جائے گا, یعنی اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا ان کاموں کی وجہ سے. 5 لوگوں کی نماز پڑھی, صبح شام کی تسبیح پڑھی, تلاوت کی, تعلیم کی, گشت کیا, مہینے کے 3 دن لگائے, کوئی خرچہ زیادہ نہیں ہوتا اس میں. لیکن اگر پابندی کرے اپنے گھر کے رہنے کے زمانے میں تو بہت بڑا اثر ان عملوں کا آدمی کی طبیعت پر ہوتا ہے. دین کے بارے میں فکر آتی ہے, دین کی عظمت پیدا ہوتی ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس لیے گھر جا کے بھی ان کاموں کو پوری پابندی سے کریں. اپنی کمائیوں میں حلال حرام کو بھی دیکھیں. ہاں, خالی تبلیغ کی 5 عمل سے کام نہیں بنے گا. کام تو بنے گا اللہ کے حکموں کو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے, یعنی سنت شریعت پر عمل کرنے سے کام بنے گا. اس محنت کا فائدہ بڑا یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. جیسے ورزش کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے, دین کی محنت کرنے سے دین پر چلنے کی طاقت آتی ہے. دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہوگی. نماز قضا ہو جائے گی, آگے پیچھے ہو جائے گی, لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی نہیں ڈرے گا, کیونکہ طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے. دین کی محنت سے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. بڑا فائدہ اس کا ہے کہ اگر پابندی سے اس پر عمل کریں زندگی میں تو اندر سے آدمی پرہیزگار بن جاتا ہے, اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے حقوق کے بارے میں, اللہ کے حقوق کے بارے میں پوچھ کر کے, مان کر کے چلے. مسئلے کی بات عالموں سے پوچھے, کام کی بات کام کرنے والوں سے پوچھے, مشورے سے چلے. یہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہی پیدا کرنا ہے, اپنے آپ کو پابند بنانا. سب سے بڑی نعمت ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں. یہ اس کام کا بڑا نفع ہے. مسلمان کی زندگی, اس کا مال, یہ تو اللہ کی امانت ہے. وہ اپنی زندگی کو, اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس امانت ہے, مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے, مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے دین سیکھ کر کے دین پر چلے گا تو اس زندگی کی کا جو حق ہے اللہ کا وہ ادا کرے گا. مال میں اللہ کا کیا حق ہے وہ بھی ادا کرے گا, بندوں کو کیا حق ہے وہ بھی ادا کرے گا. اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے, طاقت پیدا ہوتی ہے. گناہ چھوٹ جاتے ہیں, اپنے گناہوں پر ندامت
ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے توبہ کرتا ہے آدمی، اس کو توبہ ملتی ہے اللہ کے راستے میں، پھر زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے۔ اللہ کے معاملے میں اخلاص کے ساتھ ڈر کر کے زندگی گزارے، اور بندوں کے معاملے میں انصاف کے ساتھ رہیں، احسان کے ساتھ رہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ یہ انصاف کی بات، اگر یہ کیفیت پیدا ہوئی تو یہ ہوگا مسلم۔ حدیث میں کہ جو اپنے لیے پسند کر وہی دوسرے کے لیے پسند کر، جو اپنے لیے ناپسند کر وہ دوسرے کے ناپسند کر، تو مسلم بنے گا۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کر کہ تو مومن بنے گا۔ یہ تاثیریں بتائیے، انصاف کے ساتھ رہنا، جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے ناپسند کرو، اسلام کی علامت۔ اس سے انصاف زندہ ہوتا ہے، حق زندہ ہوتا ہے، اور اس سے آگے یہ کہ میرے مال جان سے دوسروں کو فائدہ ہو اور ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں لینا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اسلامی رہن سہن یہ احسان کی بنیاد پر ہے کہ اسلام نے رہن سہن کیسا سکھایا ہے کہ احسان کے ساتھ رہنا، اپنے غرض کے ساتھ نہیں رہنا، کسی کے ساتھ احسان کے ساتھ رہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ احسان کی پوری فہرست بتائی۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں سے احسان شروع ہوگا۔ سب سے زیادہ تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے اللہ کے بعد، تو یہاں سے احسان شروع کرا ہے۔ احسان کرو، پانی پلا سکتے ہو تو پانی پلاؤ، مدد کر سکتے ہو مدد کرو، تکلیف دور کر سکتے ہو تکلیف دور کرو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سب کے لیے احسان۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتے ہیں احسان کرنے کا۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ فرمایا، یہ صفتیں پیدا کرنی ہے، اللہ کو اخلاص دکھانا ہے، اللہ کے بندوں کو صفتیں اور اچھے اخلاق دکھانے ہیں۔ اس سے راستے کھلتے ہیں، کہ اللہ کو اخلاص دکھاؤ کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، آخرت کے لیے کرو، اور کوئی غرض نہیں۔ محنت کرنے سے، اچھی صحبت میں رہنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ محنت کرے اللہ کے دین کی، اچھی صحبت میں رہے، نیک بندوں کی صحبت میں رہے تو اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اس میں دونوں باتیں ملتی ہے، نیک بندوں کی صحبتیں بھی ملتی ہے، محنت بھی ملتی ہے۔ جہاں جاتے ہیں علماء کرام سے، بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں، اس سے اخلاص آتا ہے۔ تو اخلاص اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں دنیا میں، وہ ہمارے اخلاق کو، ہماری عادت کو، ہمارے برتاؤ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا برتاؤ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو حکموں والی، طریقوں والی بنانی ہے۔ توبہ کرنی ہے پچھلی زندگیوں پر، جو زندگی غلط گزر گئی اس کی توبہ کریں۔ توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والے اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ توبہ کریں، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، کتنی بڑی بات ہے کہ گناہ کیا تھا، توبہ لے کر آیا تو اللہ محبت کریں گے، گناہ معاف کر دیں گے، دروازہ کھول دیں گے۔ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ نے قیامت تک، اور بندے کی زندگی میں سکرات تک۔
اس راستے میں یہ پیدا کرنا ہے، توبہ کرنے والے بنے، عبادت کرنے والے بنے، اخلاق والے بنے، اور اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانے کے عادی بنے کہ اللہ کے دین کے لیے جان مال لگے گا۔ جو اسباب ہمارے اللہ کے دین پر لگیں گے ان اسباب میں دین کی برکتیں آئے گی۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو اسباب مسلمان اللہ کے دین پر لگائے گا اس میں برکت آئے گی دین کی۔ مال لگائے گا تو مال میں دین کی برکت آئے گی، وقت لگائے گا تو زندگی میں دین کی برکت آئے گی، اولادوں میں دین کی برکت آئے گی۔ ان کے امور کو میں اللہ برکتیں دیتے ہیں جب وہ اسباب کو اپنے دین پر لگاتے ہیں، اور دین پر نہیں لگاتے، فضولیات پر لگاتے ہیں، فضول خرچی پر لگاتے ہیں، عیش و عشرت پر لگتا ہے، پھر اس کی برکتیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ جب برکتیں اسباب میں سے کھینچ لی جاتی ہیں تو وہ اسباب الجھن بن جاتے ہیں۔ جیسی بجلی ہے نہیں، اب جب تک لائٹ آئے تو سارے کام بنے، اور لائٹ نہیں، لائٹ چلی گئی، کرنٹ چلا گیا، اب سب الجھن میں سب بیٹھے، درجی بھی بیٹھا ہوا ہے، تیلی بھی بیٹھا ہوا ہے، بجلی نہیں ہے، فٹنگ تو ہے، اندر کرنٹ نہیں ہے۔ ایسے دنیا کے اسباب تو رہیں گے لیکن برکت نہیں رہے گی، تو الجھ جائیں گے کہ چیز بھی ہے اور کام بھی نہیں بن رہا ہے، اسباب بھی ہے اور حاجت بھی نہیں پوری ہو رہی ہے، ایسی فٹنگ میں ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے جو برکت ہوتی ہے تو یہ برکت ہوتی ہے تو اسباب چھوڑے اور اللہ زیادہ ضرورتیں پوری کرتے تھے، اندر سے برکت ہو گئی۔ برکت تو اللہ کے در سے زندگی گزارے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے یقین، آخرت کے یقین کے ساتھ زندگی گزارے اور عمل کرے، اس سے ہوتی ہے برکتیں۔ نہیں تو عیاشی میں، فضول خرچی میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ کماتے رہو، خرچ کرتے رہو، چلتا رہے گا، یہ برکت ہی ہے، پورا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو برکتیں بھی دیتے ہیں، بدلہ بھی دیتے ہیں۔ ان کے عملوں کی برکت بھی ہوگی، بدلہ بھی ہوگا۔ نماز کی برکت بھی ہوگی، نماز کا بدلہ بھی ہوگا۔ زکات کی برکت بھی ہوگی، زکات کا بدلہ بھی ہوگا۔ دونوں برکتیں دے کر دنیا کے مسائل کو آسان کر دیتے ہیں اور بدلہ دے کر آخرت میں کامیابی دیتے ہیں، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ تو دونوں طرف سے وہ کماتا ہے، اپنی دنیا میں بھی، اپنے آخرت میں بھی۔ اس لیے دین کو اور دین کے کام کو میرے بھائیوں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ بس باقی سب کام کرنے ہیں لیکن وہ دائیں بائیں، دائیں بائیں۔ اصل کام اللہ کا دین، وہ آگے رہے گا۔ کہ لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے جب دین کو آگے رکھیں گے، اپنی دنیا کو اس کے پیچھے رکھیں گے، اور اس کو خیر اٹھ جائے گی جب اپنی دنیا کو آگے کریں گے، دین کو پیچھے کریں گے۔ یہ نماز بعد میں پڑھیں گے، اپنا کام کر لو، اب اس کام میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ یہ دین کو پیچھے کیا ہے، یہ دین کو آگے رکھو۔ یہ دین کو جب تک آگے رکھیں گے کہ اس میں خیر آئے گی۔ اس محنت کا یہی مقصد ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی اپنے دین والی بناوے، اپنا ماحول دین والا بناوے، محنت کر کے اور قربانی دے کر کے ساری دنیا میں دین پھیلاوے۔ یہ مقصد ہے۔ اپنی ذاتی زندگی دینی بنے، ہمارا ماحول جس میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں چاروں طرف، وہ ماحول دینی بنے، اور اپنی جان مان لگا کر دنیا میں دین پھیلے، اس کی محنت کریں۔ یہ ہماری جان مال کا صحیح استعمال ہے۔ اس سے یہ مسلمان اللہ کے دین کا مددگار بنے گا۔ ہمیں اپنے دین کا پابند بھی ہونا ہے اور اپنے دین کا مددگار بھی بننا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی حکم والی، سنت والی، شریعت والی، اس کے خلاف نہیں کرنا۔ ہر ایک کی ذاتی زندگی، کیوں کہ ہر ایک آدمی کی ذاتی زندگی کا اس کے قبر میں سوال ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے۔ ہر مرنے والے سے پوچھیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے، اپنا دین بتاؤ، ماں دین ہوگا۔ تو اپنا دین بنا کر کے لے جانا ہے۔ ہر آدمی کی ذاتی زندگی دینی بنے اور ماحول دینی بنے، مقامی محنت اور دینی محنت، جیسے ماحول بنتا ہے، پھر قربانی دے کر کے دنیا میں دین کو لے جانا۔
ملکوں میں دین پہنچانا، عالم میں دین پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، آپ کی تابعداری میں آپ سارے عالم کے لیے آئے تھے، ہم بھی سارے عالم میں کام کریں آپ کی نیابت میں. یہ ہماری زندگی ہے. اور پھر جیسی زندگی آدمی گزارے گا ایسی موت آئے گی. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. دین کا کام کرتے کرتے دین کے ساتھ مرے، دین کے ساتھ مرے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اللہ کے راستے میں کوئی مارا گیا یا اللہ کے راستے میں مر گیا، دونوں. کوئی اللہ کے راستے میں مر گیا اور کوئی اللہ کے راستے میں مر گیا، دونوں. ان دونوں کا انعام کیا ہے؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور بخشش ہوگی وہ، اور مغفرت کے بعد رحمت ہوگی. مغفرت کے بعد جنت ہوتی ہے. پہلے مغفرت ہوتی ہے، پھر مغفرت کر کے پھر رحمت میں جنت میں بیٹھتے ہیں. کیونکہ جو مغفرت اور رحمت ہوگی وہ دنیا کے سارے سامانوں سے بیٹھ پڑھ کر کے ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے تاکہ جیسی زندگی گزرے ویسی موت آئے. اللہ کے راستے میں اللہ کا کام کرتے کرتے آدمی مر گیا. کل ہمارا ایک ساتھی یہاں سے رخصت ہوا، اتنے سارے مجمع نے ان کی نماز پڑھی. یہ اللہ کے راستے کی موت، اللہ کے راستے کی موت. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اللہ کے راستے میں مارا گیا یا اللہ کے راستے میں مر گیا. کہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت کا سامان ہو گیا. مبارک زندگی ہو گئی اور مبارک آخرت بھی انشاءاللہ ہوگی. اس لیے مسلمان اپنی زندگی میں دین کو اپنا اصلی کام سمجھے اور اللہ سے مانگے دعائیں مانگے کہ ہماری زندگی کا رخ دین کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو. جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہو جائے گا. جو اللہ کا ہوا کہ اللہ اس کا ہوگا. پھر وہ نہ کرانے، اس کی تکلیفوں میں اس کو مدد ملے گی، اس کی راحتوں میں شکر ہوگا. کیونکہ اللہ کا ہو گیا تو تکلیف میں صبر کرے گا، راحت میں شکر کرے گا. دونوں حالتوں میں بہتری ہے. پھر حالات بدل جائیں گے، گھبرانے نہیں، حالات بدل جائیں گے. تکلیفیں اٹھ جائے گی، دین کی برکتیں آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اپنے آپ کو پابند کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے سب نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کر کے زندگی گزاریں گے. کرو گے نا بھائی؟ بس گھر جا کے بھی محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے بھی محنت کرنی ہے. مقصد یہی ہے کہ دین زندگیوں میں آوے، دین دنیا میں آوے تو دنیا کی برکتیں آئے گی، آخرت کا بدلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. مانگو دعا اللہ سے. دعا مانگنے کا بھی اپنے آپ کو عادی بنانا. اپنے آپ کو دعا کا عادی بناؤ. ہماری مشکل یہ ہے کیونکہ پریشانی آتی ہے تو دعا مانگتے نہیں تو نہیں مانگتے. پھر پریشانی ختم ہو گئی پھر نکل گئے، شام فیصلے میں سے نکل گیا. یہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے. کہ پریشانی آتی ہے تو مانگنے آتا ہے، پریشانی میں اٹھا لیتا ہوں تو مجھ کو بھول جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. ایک تو اس وجہ سے غلط ہے کہ دعا یہ بھی عبادت ہے. دعا خالی حاجت نہیں ہے، دعا خالی ضرورت نہیں ہے، دعا تو عبادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ صرف اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے. دعا صرف اللہ، دوسرے سے دعا مانگنے شرک ہے. اس لیے دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا سط ہے. اللہ کو دعا پسند ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. مجھے خالی ہاتھ کسی کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ کہتے ہیں یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاوے اور میں اس کو خالی ہاتھ واپس کروں، یہ مجھے شرم آتی ہے. اس لیے دعا مانگنا، جس کو دعا کی توفیق ہوگی
سمجھو کہ اوپر سے کچھ دینے کا اللہ نے ارادہ کیا ہے، اس لیے اس کو دعا کی توفیق ہوئی، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی توفیق ہوئی، رونے دھونے کی توفیق ہوئی کہ ہاں اوپر سے کچھ ملنے والا ہے. وہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، آنکھیں سوکھ جاتی ہے، دعا میں جی نہیں لگتا کیونکہ اپنے آپ کو بگاڑ رکھا ہے کھا پی کے. اسے پابند کرنا ہے تاکہ دل نرم رہے. جی ہاں، دل نرم رہے، آنکھیں بھینی رہے، راتوں میں اٹھ کے دعائیں مانگے اللہ سے، توبہ کریں اللہ سے. چون خدا قامت کے مایاری کنت میلے مارا جانی بیزاری کنت. کہ جب اللہ کا ارادہ مدد کرنے کا ہوتا ہے تو عاجزی اور آہوزاری کی توفیق ہو جاتی ہے. ہاں اسے کچھ دینا ہے تو وہ آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے، پھر اللہ اس کو دیتے ہیں کیونکہ یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بہت پسند ہے اللہ کو، یہ پیدا کرنی ہے. جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے، مانگا کرے پھر کھل جائے گی. دعا سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے دعا کے عادی بنے. ہر کام کے لیے دعا مانگے، ہر وقت کی دعائیں آئی ہیں وہ یاد کریں. پھر دعا والا بننا اور دعوت والا بننا یہ مسلمان کا کام ہے، یہ نبی کا کام ہے. نبی دعوت والا بھی ہوتا ہے، دعا والا بھی ہوتا ہے. نبی لوگوں کو دعا دیتا ہے. جب کسی کو نبی کی دعا مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. لوگ دعا لینے کے لیے جاتے تھے، امید کرتے تھے کہ حضور میرے لیے دعا کرتے. کیوں؟ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. اس کی پیٹھ پہ سے دعا مانگی، اس کو دعا دی، وہ قبول ہو جاتی ہے. رد نہیں کرتے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. فرض نمازوں کے بعد پچھلی راتوں کو یہ دعاؤں کے قبول کے وقت ہے. اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله
كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أعطيتنا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضار ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم پوری کی پوری امت تیرے دین کے بارے میں قصوروار ہیں. اے اللہ ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں. ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے. اے مولا کریم ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ مغفرت فرما دے. پوری امت کی مغفرت فرما دے. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. امت کو موجبات رحمت سے اور موجبات مغفرت سے مالا مال فرما دے. پوری امت میں رشد ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت میں رشد ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ اپنی ذمہ داری کو لے کر امت کو دین کے لیے چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما دے. ہر شر فتنے سے مالا مال ہر شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر شر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. ہر خیر سے مالا مال فرما. جو خیر آپ اپنے بندوں کو نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما دے. جن شرور سے آپ ان کو بچایا کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے کرم سے ان شرور سے محفوظ فرما دے. اے اللہ کوششوں کو اور محنتوں جو تیرے بندے کر رہے ہیں اے اللہ حرکت ہو رہی ہے. دین کی خدمت ہو رہی ہے. اے اللہ ان خدمت کرنے والوں کو محنت کرنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. ان کی محنتوں کو خدمتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ذریعہ اور بہانے کے طور پر قرار دے کر پورے عالم کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ فرما دے. کام کرنے والوں کی مغفرت فرما دے. کام کرنے والوں کی مغفرت فرما دے. کام کرنے والوں کو ثبات قدمی عطا فرما دے. ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. جو خیر تیری توفیق سے وجود میں آئی ہے اے اللہ اس خیر کو قبول فرما لے اور مزید اپنے کرم سے توفیق دے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو جمنے والا بنا دے. اے اللہ جب مرنے کا وقت آئے تو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور بعد موت سے ہماری برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیں شر کے لیے مالا مال فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. جو محتاج ہیں ان کی حاجت پوری فرما دے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. اس کام کی برکت سے ہر خیر کے دروازے کھول دے. ہر شر فتنے کے دروازے کو بند فرما دے. اے اللہ تیرے نبی نے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے. اور جن جن شوروں سے پناہ چاہیے ان تمام شوروں سے ہم کو بھی اپنی پناہ میں لے لے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہو ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے. ان کو ہر خیر سے مالا مال فرما دے. ہر شر بیماری سے ان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين. تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. جس جماعت کا نام لیا جائے وہی جماعت مسافہ کرے.
مسافر سے فارغ ہو کر کھانے سے فارغ ہو جاوے اور اپنے سامان کے ساتھ عبادت خانے میں تشریف لے آوے. 2 بجے ظہر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہدایت کی بات ہوگی. www.attableek.com, the reviver of